بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم فہم غالب کی جو نشست ہر ہفتے کیا کرتے ہیں، اس میں جس غزل کی ابتدا ہم نے کی تھی وہ ہے بزم شاہنشاہ میں اشعار کا دفتر کھلا۔ اس کے ہم نے 3-4 اشعار پڑھ لیے تھے اور آج ہم اس کو وہیں سے جاری کرتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ پہلے اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، مجھے بتائیے گا آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اور اس کو زوم کرنے کی ضرورت ہے؟ اب صحیح ہے؟ صحیح نظر آ رہی ہے اب؟ اوکے، تو ہم نے یہ شعر جو ہیں ابتدا سے پڑھ لیے تھے۔ میرا خیال ہے اس کے فل اسکرین پہ کر دیں۔ اچھا، فل، میں یہی پوچھ رہا تھا آپ سے کہ آپ کو فل اسکرین نظر آ رہی ہے یا ہاف؟ اب صحیح ہے؟ اوکے، تو ہم نے اس کے میرا خیال ہے یہاں تک ہم نے پڑھ لیے تھے۔ ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں پہ ایک شعر آپ کو نظر آ رہا ہے، گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستی میں دشنا پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا۔ اس کی ہم نے وضاحت تو بڑی کر لی تھی تفصیل سے، اور اس میں جو دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ میں غالب کہہ رہے ہیں کہ میں تو وفادار ہوں، میں تو دیوانہ ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنے دوست کا کیوں فریب کھاؤں۔ یعنی اس میں اصل میں منافقت اور فریب کو بہت ہی احسن طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ دوسرے مصرے میں خاص طور پہ آستی میں دشنا کہتے ہیں خنجر کو، تو یعنی پنہا یعنی چھپا ہوا خنجر ہے، لیکن بظاہر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دوست میرا محبوب جو ہے، محبوب تو نہیں، کوئی بھی دوست ہو سکتا ہے، محبوب بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ اصل میں اپیرنٹلی تو وہ آیا ہے نشتر لے کے، یعنی میرا علاج معالجہ کرنے کے لیے اور میری ڈھارس بندھانے کے لیے اور میرا علاج کرنے کے لیے، میرے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ دشنا پنہا ہے اس کی آستی میں، یعنی خنجر لیے ہوا ہے، یعنی میری جان لینا چاہتا ہے۔ تو اس میں اصل میں پیغام جو پوشیدہ ہے وہ تو ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ زیر بحث لے آئے تھے پچھلی نشست میں۔ البتہ اس میں جو ایک بات ہے، شاید میں نے وہاں پہ یہ بتایا تھا کہ نشتر کا مطلب ہوتا ہے کوئی سوئی نما کا ایسا آلہ، جیسے ہمارے یہاں نیڈلز ہوتی ہیں نا، ایسی سوئی سا ایک آلہ ہوتا ہے، اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس سے پرانے زمانے میں شاید جراحت کرتے ہیں اور اس سے زخموں کو سیتے ہیں۔ تو مجھے ڈاکٹر فیصل صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے شاید اس پہ تحقیق کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس آلے سے اس کا فسد کاٹتے ہیں، یعنی کاٹ کے اس زخم کو، جیسے پھوڑا سا ہوتا ہے تو اس کا وہ کرتے علاج ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے سیتے نہیں ہیں، یعنی زخم کو سیتے نہیں ہیں، بلکہ وہ سوئی نما جو بھی آلہ ہوتا ہے، چھوٹا چاقو ٹائپ کا ہوتا ہوگا، تو اس یا نشتر ٹائپ کے، جیسے کانٹے کو بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، یعنی کانٹے کا مترادف بھی شاعری میں نشتر استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو میسج ہم نے پڑھا تھا وہ تو وہی ہے کہ ہمدردی لے کے آتا ہے انسان۔ نشتر کا مطلب ہے کہ وہ اس کا علاج کرنا چاہتا ہے، اس کی ہمدردی ہے، دل میں اس کی محبت لیے آتا ہے، لیکن حقیقت میں آستین میں اس نے دشنا یعنی چھرا سا چھپایا ہوا ہے، اور وہ جان کا دشمن ہے۔ تو پیغام جو تھا وہ تو صحیح ہے، لیکن اس میں جو وضاحت میں کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر فیصل کی توجہ دلانے کے بعد، وہ یہ ہے کہ نشتر کا مطلب کانٹا یا سوئی ٹائپ کی چیز نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا آلہ ہے جس سے وہ زخم کو کاٹتے ہیں اور اس سے جو بھی فسد ہے وہ نکلتا ہے۔ تو یہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا آپ کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی اس پہ کومنٹ ہو تو بتا دیجئے کہ یہ بات واضح کر دی میں نے، یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سے زخم کو سیتے ہیں، وہ ہوتا تو نوکدار ہے، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ چونکہ علاج ہوتا ہے تو وہ اس کو زخم کو سیتے بھی اسی کے ساتھ ہیں، جبکہ انہوں نے توجہ دلائی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اس کو کاٹنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ گندا خون یا فسد یا اس طرح کا مادہ جو ہے وہ جسم سے نکل جائے، اور جو تکلیف ہوتی ہے وہ پھر آرام آ جاتا ہے اس سے۔ پھر فسد جیسے نا فیس، اور اس کو جو یہ کرتا ہے اس کو فسادی بھی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے،
لیکن یہ فسادی وہ سین والا نہیں ہے جو فساد برپا کرتا ہے، بلکہ یہ سواد والا ہے، فسادی سے۔ تو یہ آپ کو بات واضح ہوئی ہے؟ ذرا مجھے بتائیے گا، پھر میں آگے بڑھوں۔ خاموشی طاری ہے طارق بھائی، واضح ہو گئی نا؟ بالکل واضح ہے سر۔ اچھا چلیں، گڈ، ایکسیلنٹ۔ تو اس کے بعد یہ ہم نے پڑھا تھا، ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا۔ اس کی بھی ہم نے وضاحت کر لی تھی، بہت اچھا شعر ہے، بہت ہی خوبصورت۔ ہاں جی، کاٹ لگانے والا۔ تو میں نے اصل میں غلطی سے کہہ دیا تھا کہ شاید یہ اس کو زخم کو کاٹ لگا کے پھر جب نکل جاتا ہے تو اس کی سلائی بھی اسی سے ہوتی ہے۔ یہ میں اصل میں صرف وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ سلائی والا کام یہ نہیں کرتا یہ آلہ۔ تو نشتر وہ جو کٹ لگانے والا ہوتا ہے نا، وہ یہ۔ تو ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلد کا ایک در ہے میری گئی، اس کی وضاحت ہم نے کر لی تھی۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ یعنی یہ پرانا مضمون ہے شاعری کا، تصوف کا بھی اور ادب کا بھی اور فلسفے کا بھی۔ انفیکٹ اس میں یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ یوں کہہ لیں، شاعری میں آپ نے بہت یہ مضمون پڑھا ہوگا کہ شاعر اکثر رندی کو اور پارسائی کو ہم معنی قرار دینا چاہتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ نے اگر حافظ کے کوئی اشعار سنے ہو نا، حافظ شیرازی کے، تو یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جتنا پارسائی میں آپ کہہ لیں کہ جزا کی توقع ہوتی ہے پارسائی میں، یعنی نیکی میں، دوسرے الفاظ میں، اتنی ہی رندی کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ رند ہونا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو غالب بھی اصل میں یہی مضمون لیے ہوئے، یہی مضمون ہے جو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال کا مطلب یہ ہے کہ ایک عاشق جو ہے اس کے لیے، یعنی جیسے ایک پارسا یا ایک متقی یا ایک نیک آدمی کے لیے حسن عمل کی جزا جنت ہے، اسی طرح ایک عاشق کے لیے انفیکٹ خیال حسن جو ہے یہی اس کی جزا ہے۔ لہٰذا خیال حسن کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں میری قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھل گئی ہے، چونکہ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جنت کی ایک کھڑکی کھلے گی ان لوگوں کے لیے قبر میں۔ بسم اللہ الرحمن معاف کیجیے گا۔ تو یہ وہیں سے انہوں نے لیا ہے۔ تو ایک صوفی کے لیے آپ کہہ لیں کہ مشاہدہ حق جو ہے وہ حسن عمل ہے، اور یعنی اس کا نتیجہ حسن عمل ہے، اور ایک پارسا کے لیے، ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد حسن عمل ہے، اور یاد کا تازہ ہونا، اور ایک عاشق کے لیے خیال حسن۔ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ یہ اس پر ہم نے پچھلی نشست میں کافی بحث کر لی تھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں۔ منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب شوخ کے منہ پر کھلا۔ یعنی یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے بڑا سادہ، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ اس میں خاص طور پہ دیکھیں، یہ جو دیکھا ہی نہیں، یہ جو ترکیب ہے نا، دیکھا ہی نہیں، اس کا استعمال بس آپ یوں کہہ لیں کہ بس دیکھا ہی نہیں۔ کیا کمال! اگنور کرنا، اگنور کر دیا، نہیں اگنور نہیں کیا۔ ابھی دیکھیں، بے پردہ یہ نہیں ہونا ہے۔ منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں، یعنی کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں۔ کیا منظر ہے! کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھا ہی نہیں کا مطلب ہے کہ کیا بات ہے، کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں، کبھی زبردست ہے۔ یعنی جیسے آپ تعریف کرتے ہیں نا، کسی چیز کی ستائش کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا زبردست ہے، کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے۔ اب وہ عالم ہے کہ کیا مطلب، یعنی وہ صورتحال ہے۔ عالم کا مطلب کیا ہے؟ صورتحال ہے۔ منہ نہ کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے چہرے سے نقاب ہٹنا۔ منہ کھلنا کا مطلب یہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کھلنے کا کیا کیا مطلب انہوں نے اس پوری غزل میں کیا کیا اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ یہ آپ نے اوپر دیکھا نا، سارے مصروں میں کھلا کھلا، ہر مصرے میں تقریباً الگ الگ میننگ ہے۔ اس میں 2-3 میننگز ہیں، دیکھیے گا ذرا۔ منہ نہ کھلنے پر، یعنی منہ نہ کھلنے پر یعنی منہ بالکل واضح، یعنی بے نقاب ہونا، بے حجاب ہونا۔ منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں،
زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا. واہ، ظلم سے بڑھ کر نکاح. زلف سے بڑھ کر آپ دیکھیں اگر ایک محبوب نے نقاب لیا ہوا ہے تو نقاب اگر نہیں لیا ہوا ہے تو پھر وہ چہرے کو زلف سے چھپائیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ اصل تو عام عاشقوں کے لیے تو وہی ہے نا کہ بس چہرہ بے نقاب ہو اور بس زلف سے ڈھکا ہوا ہو. لیکن وہ غالب جو ہے اس سے آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس نے زلف سے تو نہیں ڈھانکا، اس نے نقاب کر لیا اور اب منہ نہیں کھلا، اس کا مطلب ہے نقاب کیا ہوا ہے. تو منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر، یعنی اگر محض زلف ہوتی تو پھر تو کیا تھا، اس سے بھی کہیں بڑھ کر نقاب الشوخ کے منہ پر کھلا. یہ جو منہ پر کھلا ہے یہ ہے کہ کیا خوبصورت ہے، یعنی اس منہ پر کھلا، اس آخری کھلا کا مطلب ہے کہ کیا ہی خوب لگا ہے. زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ، اور شوخ کا جو لفظ ہے یہ بھی کمال استعمال ہے، یعنی محبوب کے لیے شوخ کا لفظ استعمال. آپ ذرا اس شعر کو ذرا آپ تھوڑا سا مفہوم اس کا سمجھیے اور پھر پڑھیے. منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا. یہ واضح ہوا جی. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ زلف سے بڑھ کر، یعنی صرف زلف نہیں ہے بلکہ انہوں نے محبوب نے نقاب لیا ہوا ہے، تو نقاب بھی، نقاب کے باوجود، یعنی نقاب کا لینا بھی اس شوخ کے لیے اس سے بھی اچھا لگا، اس سے بھی حسن جو ہے اور زیادہ ابھر کے آیا. تو اب منہ نہ کھلنے پر، یعنی منہ نہیں کھلا، نقاب نہیں ہٹا، منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں. یہ بات واضح ہوئی جی. منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا. کیوں جی، ذرا بتائیے، سمجھ آئی؟ میں تو اس کو دوسری طرح لے رہا تھا، لیکن آپ نے جو کہا ٹھیک ہے. وہ نہیں، آپ ہوتا ہے نا کہ آدمی جو ہے وہ کچھ منہ نہ کھلنے سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے اس نے کوئی اظہار نہیں کیا. ہاں، یہ مطلب اظہار نہیں کیا تو جیسے کہ دیکھا ہی نہیں، اگنور کر دیا. میں اس کو یوں لے رہا تھا. یہ بڑی اچھی، آپ نے بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، یعنی ایک لفظ کا یا ایک ترکیب کا ایک مطلب بالکل صحیح ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا منہ نہ کھلا، کھلنے سے مطلب ہے کہ اس نے اظہار نہیں کیا، بالکل یہ صحیح مطلب ہے. اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے آپ جانتے ہیں بڑے بڑے صاحبان علم ہیں جن سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ لفظ کا مطلب بالکل ٹھیک لے لیتے ہیں، لیکن اس کو جملے کی تالیف میں رکھنے سے پہلے ہی اس کا وہ تفسیر بیان کر دیتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی یعنی تین مراحل ہیں نا کسی چیز کو سمجھنے کے، کسی چیز کو انڈرسٹینڈ، کسی کلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کے. سب سے پہلے آپ وہ لفظ دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کا یا اس ترکیب کا کیا مطلب ہے. دوسرے مرحلے میں آپ اس لفظ کو اس جملے کی تالیف میں رکھتے ہیں، اس جملے کی ترکیب میں رکھتے ہیں کہ اس پورے جملے میں وہ لفظ کا کیا مطلب بن رہا ہے. صحیح. اور تیسرے مرحلے پر آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، اس کا سیاق دیکھتے ہیں، اس کا سباق دیکھتے ہیں. تو تینوں مرحلوں میں عین ممکن ہوتا ہے کہ معنی تبدیل ہوتا جائے. جیسے ایک لفظ کا مطلب میں نے آپ بہت دفعہ مثال دی. شعر کا مطلب آپ جانتے ہیں، لائن کا مطلب ہے شعر کا مطلب سب جانتے ہیں نا. تو اگر میں یہ کہوں کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آج چڑیا گھر میں شعر دیکھا، تو دونوں جملوں میں شعر لفظ ہے. اس لفظ کا اگر آپ ڈکشنری میں لغت میں مطلب دیکھیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا، وہ بات بالکل مل جائے گا اور بالکل ٹھیک ہوگا وہ. لیکن جب آپ اس کو جملے کی تالیف میں رکھ کے دیکھیں گے، جب آپ اس جملے کے اندر استعمال کر کے دیکھیں گے تو دونوں الفاظ کا معنی بالکل مختلف ہو جائے گا. سمجھ گئے نا؟ ایک کے اندر وہ حقیقی معنی لے رہا ہوگا، دوسرے کے اندر وہ ایلیگوریکل معنی لے رہا ہوگا، مجازی معنی لے رہا ہوگا، میٹافوریکل معنی لے رہا ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو نا؟ تو لفظ کا مطلب بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن لفظ کا مطلب ٹھیک ملنے کے بعد آپ کو لازماً اس کو جملے کے اندر رکھ کر جملے کی ساخت دیکھنی ہے کہ اب. اور یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا ایک سے زیادہ مطلب ہے. ایک لفظ کے ہو سکتا ہے 20 مطلب لکھے ہوئے ہوں ڈکشنری میں، لغت میں. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک مطلب لیتے جائیں، اس جملے میں فٹ کریں. آپ حیرت انگیز طریقے پر دیکھیں گے کہ وہ جملہ جو ہے وہ سب میننگز کو رد کر رہا ہے اور ایک جملے کو قبول کر لے گا، ایک میننگ کو وہ جملہ قبول کر لے گا. اور وہی اصل اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ میننگز بھی ہوں تو وہ لے لیتے ہیں.
تو یہ بڑی اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ منہ نہ کھلنے پر مثال کے طور پہ اس کا بالکل وہ مطلب نکلتا، اور بھی کئی مطلب نکل سکتے ہیں، لیکن جو ہی ہم اس کو سیاق میں رکھ کے دیکھیں گے، سباق میں رکھ کے دیکھیں گے، اس جملے کی تالیف میں دیکھیں گے، تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ چونکہ یہاں نقاب کی بات ہو رہی ہے اور چونکہ یہاں پہ اس شوخ کے منہ پر کھلا کی بات ہو رہی ہے اور یہاں زلف کی بات ہو رہی ہے، نقاب کی بات ہو رہی ہے، تو بالکل واضح ہو کے یہ بات آ جائے گی کہ منہ نہ کھلنے سے مطلب اصل میں اظہار نہیں ہے، بلکہ اس منہ کا کھلنا، یعنی منہ کا واضح ہونا، یعنی منہ کا بے نقاب ہونا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی نا جی؟ بالکل تو قرآن مجید میں بھی اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے محض ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ لیا ہے اور اس کا معنی دیکھ لیا اور پھر اس کی تفسیر کر دی۔ یہ ہمارے ہاں ہیں جو لنگوسٹک جس کو آپ کہتے ہیں نا مارفولوجیکل ایکسیجیٹسٹ، اس میں مارفولوجیکل جب کرتے ہیں تو وہ پھر بالکل یعنی فلالوجی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہوتی، اس کا لازمی سیاق و سباق اور اس کا وہ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں بھی بہت خوبصورت ترکیب ہے۔ آپ دیکھیں یہاں دیکھا جو ہے، اب چونکہ سامنے منہ ہے، منہ کی بات ہو رہی ہے اور نقاب کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے دیکھا ہی نہیں سے بظاہر لگے گا کہ جیسے منہ نہیں دیکھا، جبکہ یہاں دیکھا ہی نہیں کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ بہت خوبصورت ترکیب ہے۔ دیکھا ہی نہیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسا کبھی مشاہدہ کیا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ کسی کی ستائش کرنے کا مبالغہ ہے کہ دیکھا ہی نہیں، کبھی ایسی تو بات کبھی تجربے میں ہی نہیں آئی۔ تو بہت خوبصورت یہ شعر ہے، منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر۔ اب دیکھیں تقابل کر رہے ہیں زلف کا اور نقاب کا، اور اس میں کون جیتا؟ نقاب جیتا، کیونکہ انہوں نے کہا زلف سے بڑھ کر، زلف سے کہیں زیادہ بہتر، زلف سے کہیں زیادہ اچھا کیا چیز ہے؟ نقاب۔ زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا، منہ پر کھلا، کھلا کیا ہے؟ یعنی سجا، یعنی سجا، یعنی خوبصورت لگا۔ تو اب دیکھیں کتنے سادہ الفاظ ہیں، لیکن اس کو غالب یہ غالب کا اسلوب ہے۔ میں ایک شعر پڑھوں اس کا ارشاد میں، لیکن نقاب کی بات اس میں آتی ہے۔ جی جی ارشاد۔ ہوائے گلستان میرے دل کی لاج رکھ لی، وہ نقاب خود اٹھاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ واہ واہ، خوبصورت۔ فیصل صاحب آپ جو سمجھا رہے ہیں کہ اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں؟ جی آپ جو سمجھا رہے ہیں جی جی کیا ان سے اصطلاحی معنی کہتے ہیں؟ جی اصطلاحی معنی کہہ سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس ایک لغوی معنی ہے کہ محض لفظ کا ایک لفظ معنی لے لیا، لیکن اس کو اس جملے کے اندر رکھ کے اس کا سیاق سباق دیکھ کے اس کو کانٹیکسٹ پورا کر کے جملے کی تالیف کی مطابقت سے اس کی مناسبت سے سمجھنا، یہ کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لوازم ہیں۔ جی اس شعر پہ کوئی تبصرہ ہے کسی اور کا، یا کوئی کومنٹ یا کوئی سوال؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کا انداز جو ہے سمجھانے کا بہت بہت عمدہ ہے۔ جزاک اللہ جی، بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔ آگے بڑھیں جی اگر یہ واضح ہے۔ جی ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا۔ دیکھیں کتنے سادہ الفاظ ہیں، کیسے سادہ الفاظ ہیں اور کیا خوبصورت استعمال ہے۔ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ یعنی کیا خوبصورت شعر ہے، اور آپ دیکھیں اس میں کوئی میرا خیال ہے کسی چیز کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ در پہ رہنے کو کہا یعنی مجھے اجازت دے دی کہ چلو تم یہاں میرے در پہ رہ لو، اور جو ہی یہ اجازت دی اور کہہ کے کیسا پھر گیا، فوراً مکر گیا، فوراً اپنے اس وعدے سے پھر گیا۔ اور اس میں وعدہ کرنے پر اور وعدے سے مکرنے پر کتنا ٹائم لگا؟ جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ ابھی تو میں نے اپنا لپٹا ہوا بستر کھولا ہی تھا وہاں رہنے کے لیے۔ یعنی کیا خوبصورت ہے، در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ بڑا زبردست شعر ہے،
اس پہ ہے کوئی تبصرہ یا کوئی؟ یہ تو بالکل واضح ہے نا جی. در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا. آگے بڑھیں جی. کیوں اندھیری ہے شب غم، کیوں اندھیری ہے شب غم ہے بلاؤں کا نزول. یہ شعر جو ہے نا، یہ سمجھ لیں بس غالب کا شعر ہے. یہ غالب کا خاص اسلوب ہے، اس میں دیکھیں بڑی زبردست ایک بات ہے. کیوں اندھیری ہے شب غم ہے بلاؤں کا نزول، آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا. آج ادھر کو ہی رہے گا دیدہ، آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا. اختر کہتے ہیں ستارے کو. اچھا اب یہ دیکھیے کیا خوبصورتی ہے اس شعر میں. یہ غالب کا میں سمجھتا ہوں ون آف دی ٹاپ شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ شب غم ہے، اور یہ شب غم جو ہے یہ بڑی اندھیری ہے، اندھیرا ہے اس میں. کیوں اندھیری ہے شب غم ہے بلاؤں کا نزول. یہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اندھیری رات ہے، شب غم جو ہے یہ اندھیری ہے، اور دوسرے یہ کہ آسمان سے بلاؤں کا نزول ہے، بلائیں نازل ہو رہی ہیں. آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں زمین پر سے جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، اور ستارے ایسے ہوتے ہیں جیسے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. آنکھیں ستارے جیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ آنکھوں کا نور ہے، ستاروں کی آنکھوں کا نور ہے، اس طرح جیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں سب ستارے. ٹھیک ہے. تو لیکن آج جو ہے یہ شب غم ہے، اس لیے یہ اندھیری رات ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ اندھیری ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آسمان سے بلائیں نازل ہو رہی ہیں، تو اور ان بلاؤں کے نازل ہونے کی وجہ سے ستاروں کی آنکھیں ہماری طرف کھلنے کی بجائے اوپر کو کھلی ہوئی ہیں، وہ ان بلاؤں کو دیکھ رہی ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اور چونکہ ستاروں کی آنکھیں اوپر ہو گئی ہیں بلاؤں کی طرف، اس لیے نیچے اندھیرا ہے. تو آپ ذرا شعر پڑھیں. ہے کیوں اندھیری ہے شب غم ہے بلاؤں کا نزول، آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا. آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا. اختر کہتے ہیں ستارے کو، اور دیدہ اس کی آنکھ کو. تو چونکہ نیچے اندھیری رات ہے میری طرف، میں شب غم گزار رہا ہوں، اور یہاں اندھیرا ہے، تو اس اندھیرے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ستاروں کی روشنی نیچے آنے کی، ان کی آنکھیں اب اوپر ہو گئی ہیں، کیونکہ اوپر سے تو بلائیں نازل ہو رہی ہیں. ان بلاؤں کی وجہ سے یہاں شب غم ہے. بلاؤں کے نازل ہونے کی وجہ سے یہاں شب غم ہے. اور یہ شب غم اندھیرا کیوں ہے، اندھیری کیوں ہے؟ اس لیے کہ ستارے بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلائیں نازل ہو رہی ہیں. تو یہ کیا خوبصورت انداز ہے. کیوں اندھیری ہے شب غم ہے بلاؤں کا نزول، آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا. یہ ہے غالب. واضح ہوا جی؟ آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا. بہت خوبصورت شعر. آگے بڑھیں. کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال. کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال، نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا. کیا رہوں غربت کا مطلب ہوتا ہے پردیس. غریب الوطن کہتے ہیں نا، سنا ہے آپ نے؟ غریب الوطن یعنی مسافر جو ہوتا ہے پردیس میں رہتا ہے، جو وہ غریب ہوتا ہے. غریب کہتے ہیں عربی میں جو اپنے وطن سے دور رہتا ہے. کیا رہوں غربت میں خوش، مجھے کیا خوش ہوں گا میں جب ہو حوادث کا یہ، حادثے تو ہیں ہی، کئی حادثے ہیں زندگی میں. ان حوادث میں ایک حادثہ یہ ہے کہ اگر وطن سے کوئی خط آتا بھی ہے، نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا. تو اس میں دیکھیے جو ایک تو بالکل سادہ سا مطلب ہے نا اس کا، کہ بھی خط کھلا ہوا راستے میں کسی نے پڑھ لیا. ایک تو یہ مطلب ہے. ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا محبوب جو مجھے خط لکھتا ہے
اس میں بڑی ایسی باتیں لکھتا ہے جو 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 مرضی پڑھ لے، یعنی بالکل کھلی باتیں ہیں وہ. تو یہ بھی ایک حادثہ ہے، یعنی کوئی راز و نیاز کی باتیں نہیں، کوئی عشق و محبت کی باتیں نہیں، بلکہ بالکل ایسی باتیں کہ ہاں جی میرے لیے ایک قلم بھیج دینا یعنی ایسا پیغام وطن سے خط آ رہا ہے اور اس میں کچھ ہے ہی نہیں. نامہ لاتا ہے وطن سے. ایک ہوتا تھا پرانے زمانے میں صرف کارڈ ہوتا تھا ایک، ہوتا تھا. بس وہ کارڈ کے اوپر ہی ٹکٹ لگا کے بھیج دیتے تھے. اس خط کو کہتے ہیں کھلا خط. کھلا خط. یعنی اس کو کھلا خط، ویسے تو کھلا خط ایک اور مطلب میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کو لفافے میں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے کھلا بھیج دے. اس کے اوپر اچھا بالعموم اس پر کوئی اس طرح کی خبر ہوتی تھی جیسے کسی کی وفات کی خبر ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی اطلاع دینی ہے، تو وہ کھلا ہوتا تھا کہ جس تک بھی پہنچے وہ جلد از جلد پہنچا دے. تو یہ کوئی بھی معنی آپ اس میں لے سکتے ہیں، لیکن اصل میں وہ حوادث میں اس کو لے رہا ہے. کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال، نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا. اکثر جو ہے یہ خط میرا کھلا ہوتا ہے، اس میں کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، جو مطلب وہ چاہتا ہے پڑھنا. واضح ہے جی، آگے بڑھیں. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا. واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا. میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں تو میرے کام دو عالم میں کیوں بند رہیں گے؟ مجھ پہ تو اس کی رحمت ہے، کیونکہ میں اس کی امت ہوں جس کے واسطے گنبد بے در کھلا ہے. یعنی آسمان جس کے کوئی دروازے نہیں وہ بھی کھل. یہ واقعہ معراج کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دروازے گنبد بے در یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے گئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس طرف یہ اشارہ ہے کہ جس شہ کی یعنی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہ کہا ہے. واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، میں اس کی امت میں سے ہوں تو میرے کام کیوں بند رہیں گے. تو اس میں بند اور کھلا یہ تضاد جو ہے اس کی خوبصورتی ہے. اور گنبد بے در کہہ کے یہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے، یہ ایک بڑی اچھی ترکیب ہے. اور رسالت محمد اوپر امت کا لفظ اس سے مراد نیچے شہ ہے، تو اس سے ایک واضح کر دیا، اوپر جس کی تشبیہ دی نیچے اس کو کھول دیا. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے، میں اس کی امت سے ہوں تو میرے کام کیوں بند رہیں گے. تو یہ ایک آخر میں انہوں نے نعتیہ شعر کہہ دیا. اب مجھے بتائیے گا کہ اگر اس میں کوئی، میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں اس غزل کو، دیکھیے کتنی خوبصورت غزل ہے. بزم شاہنشاہ میں اشعار کا دفتر کھلا، رکھیوں یا رب یہ درے گنجینۂ گوہر کھلا. شب ہوئی پھر انجم رخشندہ کا منظر کھلا، اس تکلف سے کہ گویا بت کدے کا در کھلا. گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستی میں دشنا پنہاں ہاتھ میں نشتر کھلا. گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کا بھید، پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پے کر کھلا. ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا. منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا. در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا. کیوں اندھیری ہے شب غم ہے بلاؤں کا نزول، آج ادھر ہی کو رہے گا دیدائے اختر کھلا. کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال، نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا.
ہاں جی، کوئی سوال، کوئی تبصرہ، کوئی اشکال کسی طرح کا، کوئی کومنٹ ہے تو بتائیے۔ صرف میرا کامنٹ ہے، آج جب تک نہیں سمجھاتے غالب ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ غالب کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یا اسی کو غالبیت کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، غالبیت صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہاں ہیں ہمارے طارق حسین، ڈاکٹر فیصل؟ آج خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ میں ہوں تو کوئی ہے اس میں یہ ڈاکٹر فیصل میری شام کو بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آؤں گا، پتہ نہیں کیا بات ہوئی۔ اچھا، اور خدیجہ صاحبہ بھی اچھا خدیجہ صاحب آج آئی ہیں۔ بہت دنوں کے بعد۔ اچھا اچھا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ سر، مجھے آئیڈیا نہیں ہو سکا تھا کہ آپ لوگوں نے کب یہ کلاس شروع کی اور آدھے سے زیادہ غزل پڑھ لی ہے۔ امید ہے کہ اس کی مجھے ریکارڈنگ مل جائے گی جلد جی انشاءاللہ ضرور۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ آپ کیا اس میں نہیں جاتے؟ یہ جو غالب، یہ جو ادب اور موسیقی، سوری نہیں سمجھ سکی میں۔ واٹس ایپ کا ایک گروپ ہے میرا خیال ہے، بزم ادب و موسیقی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس دیتے ہیں۔ اچھا نہیں ہے، اس میں میں نہیں ہوں۔ اچھا اچھا، یہ چند ہفتوں سے ہم نے شروع کی ہوئی ہے کلاس دوبارہ۔ اچھا جی، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، تھینک یو، ویلکم، بہت اچھا سمجھاتے ہیں آپ، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ جی، تھینک یو سو مچ۔ چلیے جی، اجازت سر۔ ہونے والا اگلے ہفتے نئی غزل شروع کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔